اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا فرسٹ ویلاگ ہے ریڈیو پاکستان پشاور سے. آپ کی اس پہلے پروگرام کی پہلی گیسٹ میں ہوں اور دس از something else for me. ریڈیو میں جتنے زیادہ چیلنجز ہیں نا یہ بہت آسان نہیں ہے جیسے مجھے لگتا تھا اس طرف بیٹھ کر کہ ہاں یہ بہت ایزی ہوگا. کافی لوگ جو ہے نا مختلف رولز کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اندھے کا رول کرنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے بھکاری کا رول کرنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا ایک ڈان کا رول کرنا ہے. آپ کے ذہن میں نیہا کیا سوچے, اس نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب دیکھنے والوں کو. اور خوش آمدید کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا فرسٹ ویلاگ ہے ریڈیو پاکستان پشاور سے. آپ کو پتہ ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے, ریڈیو پاکستان نے خصوصی طور پر کوشش کی ہے کہ وہ جدید میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے. اور اسی تناظر میں آج ہم نے جو ہے نا اپنے ویلاگز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے ریڈیو پاکستان پشاور سے. اور ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان جو ہے مہمان موجود ہے. اس کی تعارف میں کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ ان کی والدہ, ان کی والد ایک عرصہ دراز سے شعبے سے منسلک رہے ہیں. والدہ ان کی پرائڈ آف پرفارمنس ہے. اور یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, دیکھنے والوں پہ, کہ وہ گیس کرے کہ وہ کون ہے, کس کی بیٹی ہے. تو سب سے پہلے میں نیہا آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. نیہا, ریڈیو پاکستان آپ کے لیے پرانا نہیں ہے. آپ جو ہے میرے خیال میں بچپن میں بھی آتی رہی ہوگی. تو ذرا آج اپنی فیلنگز بتائیے, کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ریڈیو پاکستان کی جو جہت چینج ہو رہی ہے, جو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اور آپ اس کی پہلی مہمان ہیں, تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ جیسے ہی آج میں نے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد یہاں قدم رکھا تو وہ جو ایک پشاور کی تو خوشبو ہی الگ ہے. پھر ریڈیو پاکستان سے میرا رشتہ اتنا پرانا ہے کہ آئی واز ویری ٹائنی, میں بہت چھوٹی تھی جب تب سے میں یہاں آتی تھی, اور مجھے یہاں کا بھی کونا کونا یاد ہے. یقین کریں میرے لیے اور بھی اعزاز اور آنر کی بات یہ ہے کہ آئی ایم سو آنرڈ اینڈ تھینکس ٹو یو کہ آپ کی اس پہلے پروگرام کی پہلی گیسٹ میں ہوں, اور دس از something else for me. میرے لیے بہت بڑی بات ہے, سوری, کیونکہ جہاں پر امی آتی تھیں, ابو آتے تھے, وہاں پر آج میں مائک کے اس پار بیٹھی ہوئی ہوں, تو یہ تو میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. اور جہاں پر آپ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تو بیونڈ مائی تھنکنگ, تھینکس ا لاٹ. نیہا, آپ نے جو ہے نا ایک آپ دیکھیے کہ ڈرامہ آپ نے بچپن سے دیکھا, اس کے علاوہ جو ہے شوبز کے مختلف جہتیں آپ نے دیکھی ہوگی, آپ نے جو ہے نا تھیٹر بھی کیا ہے. تو کس طریقے سے دیکھ رہے ریڈیو پاکستان میں جب آپ آئی ہوگی پہلی دفعہ, یا ڈرامہ بھی آپ نے مجھے یقین ہے کہ کیا ہوگا, تو کیا ایکسپیرینسز آپ کے رہے؟ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ پہلے مجھے لگتا تھا جب تک میں ریڈیو میں کچھ کام نہیں کیا ہوا تھا تو وہ مجھے یوں لگتا تھا کہ ریڈیو جو ہے بہت ایزی رہے گا, کیونکہ میری امی کی انٹرسٹ جو ہے امی کا وہ ریڈیو کے ساتھ بہت پرانا, اور ان کے لیے فرسٹ قدم جو تھا وہ ریڈیو کا تھا. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت آسان رہے گا, اور مجھے شوق بھی زیادہ ریڈیو سے تھا. تو میرا جب ایکسپیرینس ہوا اور میں یہاں آئی اور میرا پہلا ڈرامہ چل رہا تھا, اس میں مجھے یقین کریں مجھے اپنی آواز میں ہر ایکسپریشن اپنی آواز میں لے کر آنا تھا. اور وہ اتنا مشکل تھا کہ لائک ٹی وی کے سامنے میں ایکسپریشن دے دیتی ہوں, لائک اف آئی ایم کرائنگ تو آئی کین کرائی بغیر آواز کے. آپ مجھے دیکھ سکتے ہو کہ میں رو رہی ہوں, لیکن آواز میں آپ مجھے کیسے سنو گے کہ میں رو رہی ہوں. تو وہ بہت چیلنجنگ تھا, اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا انٹرسٹ اور بڑھتا رہا, کیونکہ ریڈیو میں جتنے زیادہ چیلنجز ہیں نا یہ بہت آسان نہیں ہے جیسے مجھے لگتا تھا اس طرف بیٹھ کر کہ ہاں یہ بہت ایزی ہوگا. اور جو ڈیولپمنٹ اب آپ لے کر آئے ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے, کیونکہ اب تو سارا زمانہ سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے.
تو یہ بہت اچھا سٹیپ لیا آپ نے, اور آگے میرے جیسے جتنے ینگ یوتھ ہے, انفیکٹ ہر کوئی اس کا بہت آرام سے لائک وہ ان کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. تو یہ بھی بہت اچھا, دیٹ واز دا تھمز اپ. اچھا, باتیں تو ہم کر رہے ہیں, ابھی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے ہمیں, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. سیکنڈ یہ ہے کہ آج کل کون سے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ کام کر رہی ہے, اور کیا ایمبیشس ہے آگے کی؟ میں جو ہوں آج کل 1-2 ڈراماز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان پہ کام کر رہی ہوں. اور آگے کا میرا جو تھا, مجھے نا ٹیکنیکل فیلڈ بڑی اچھی لگتی تھی. یہ کیمرہ کے اس طرف جو بھائی حضرات کھڑے ہیں نا, یہ ان کو سمجھ آئے گی کہ مجھے ٹیکنیکل فیلڈ بہت پسند تھی. اور میں نے کچھ کام کیا بھی ہے. میں ایک بہت اچھی آسٹریلین کمپنی کے ساتھ ایز اے نان لینئر ایڈیٹر کام کر رہی ہوں, ان کے ساتھ ایز اے کیمرہ آپریٹر کام کر رہی ہوں. آئی واز دا فرسٹ فیمیل. تو میرے لیے یہ بھی بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی. وہ گولڈ اسپون بیبی نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی ہوں. اور اسٹوریز میں جس کا ذکر آتا ہے, الحمدللہ ماشاء اللہ, یہ تو خیر مذاق کری تھی میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں. کیونکہ جو چیز آپ نے ایمبیشن کا پوچھا, تو میرے بلڈ میں یہ ساری فیلڈ سے چونکہ ریلیٹڈ ہیں میرے پیرنٹس, تو میرے بلڈ میں ہے یہ آرٹ. اور اس سے جتنا زیادہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں کبھی بھی اپنی ایکٹنگ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا اور بہتر کر سکتی تھی, مطلب یہ تھوڑا اور بہتر ہو سکتا تھا. تو بس یہی میرے ایمبیشنز ہیں. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. اور آپ کی باتیں اتنی مزے کی ہے, وہ جو ہے نا, وہ ایک آپ کی جو لہجے کی وہ جو مٹھاس ہے نا, وہ فیل کر رہے ہوں گے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں. اچھا, دوسری بات جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ جو ہے نا مختلف رولز کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اندھے کا رول کرنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے بھکاری کا رول کرنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا ایک ڈان کا رول کرنا ہے. آپ کے ذہن میں نیہا کیا سوچتی ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھا, میں گھر میں تھوڑی سی نا جالی سی, فنی سی, ہر وقت شور شرابہ ڈالنے والی ٹائپ آف بندی ہوں. میرے گھر میں 4 میرے ماشاءاللہ بھائی تھے, اور اب 3 ہیں, اور میں بڑی لاڈلی ٹائپ کی بچی رہی ہوں گھر میں. تو میرے نا شوق بھی اسی طرح کے ہیں. کین یو امیجن کہ میں بائک پہ گروسری کرنے جاتی ہوں, میرے اس طرح کی وہ ہے, مجھے شوق ہیں کہ میں بائک پہ جاتی ہوں, آئی ڈرائیو ایز ویل, لائک یہ اس طرح کے. تو یہ اسی طرح کے چنچل کیریکٹرز مجھے کرنا بہت پسند ہے. اور ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ مجھے ایک کارٹون سیریل کا نا ایک پروجیکٹ ملا تھا, بہت پیارا, بہت زبردست پروجیکٹ تھا. اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. اس میں میں نے 2 کیریکٹرز کیے تھے, اور وہ دونوں کیریکٹرز بچوں کے تھے. مطلب میری آواز تھوڑی پتلی سی لگتی ہے نا, تو میں تھوڑا بچوں والی کیریکٹر زیادہ اچھے سے کر لیتی ہوں. لیکن آئی لو ٹو ڈو ایوری تھنگ, لائک آواز سے, ریڈیو سے ریلیٹڈ سب کچھ کرنا مجھے پسند ہے, کیونکہ آواز میں ویرائٹی لانا بھائی بڑی مشکل بات ہے. اچھا, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی. جتنی آرٹسٹ سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی ہمیں نسبتاً آسان لگتے ریڈیو کی نسبت اگر ہم بات کریں. حقیقت بھی ہے یہ. سیکنڈ یہ کہ اس نے یہی سیم جو آپ نے اپنی فیلنگز بتائی کہ جو ویریشنز ہے اس میں جو ہے نا, آپ نے اصل میں آپ کو بندہ امیجن کر رہا ہوتا ہے. نیہا کو کوئی دیکھتا نہیں ریڈیو پہ, ویری ٹرو, یس, وہ آپ کی آواز سے اندازہ لگاتا ہے کہ نیہا کتنی بڑی ہوگی, نیہا خوبصورت ہوگی, نیہا کی آواز کیسی ہے. صحیح بات ہے. سم ٹائمز میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے جو ہے خواتین جو ہماری کمپیئرز ہے یا میل کمپیئرز ہے, تو لوگ ان کی آوازیں سن سن کے ایک امیج بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بعد میں وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب کارٹون کا جو آپ نے ایکسپیرینس بتایا, یہ بڑے مزے کا آپ نے بتایا. اچھا نیہا, اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہے پی ٹی وی کے ساتھ یا ریڈیو پاکستان کے ساتھ؟ کچھ ہے, کوئی پروجیکٹس ہے یا کوئی آپ سوچ رہی ہے؟ میں یہ سوچوں کہ میں اپنا یہاں سے رشتہ جو ہے پکا کر کے جاؤں گی, کیونکہ یہاں سے میرے رشتے بہت سارے ہیں. میں یہاں پہ بیٹی بنی ہوں, میں بہو بنی ہوں, میں بہت سارے رشتوں میں نے کام کیا یہاں پر. تو اب اتنے ٹائم کے بعد آنے
کے بعد نا میرا دل نہیں کر رہا جانے کو. تو ریڈیو سے رشتہ میرا بڑا پکا رہے گا. اور بات رہی پی ٹی وی کی تو یس میں 2 پروجیکٹس پی ٹی وی سے کر رہی ہوں, خیبر سے کر رہی ہوں, کچھ اور چینلز ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہی ہوں. لیکن یہ سوال آپ کو اگر یاد ہو تو آپ مجھ سے پہلے بھی پوچھ چکے ہیں کہ میرا پرسنل انٹرسٹ جو ہے نا مائک ہے. پتہ ہے کیا, مائک کے ساتھ نا بڑے مزے کی ایفیلیشن بن گئی ہے. میں امی کے ساتھ جب آیا کرتی تھی تو وہ بڑا مزے کی بیچ میں باتیں کرتی تھی اور میں بولتی تھی کہ نہیں مجھے بھی بولنا ہے, آئی وانٹ ٹو ٹاک. تو وہ مجھے تھوڑا سا نا آف دا ریکارڈ مجھے کہتی تھی ہاں ناؤ یو کین ٹاک, اور میں بڑے مزے سے کافی دیر لگی رہتی تھی. تو مجھے آج بھی انٹرسٹ جو ہے وہ ریڈیو کے ساتھ ہے. لیکن ہاں چونکہ میرا ہوم لینڈ ہے یہ, میں اپنا اسکرین بھی نہیں چھوڑ سکتی اور مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے مجھے سب کچھ آتا ہے اور میں سب کچھ سیکھ کر آ گئی ہوں. تو یہ حقیقت بھی ہے, لیکن وہ نا سیلف سیٹسفیکشن مجھے آج تک نہیں ہوئی, ٹو بی ویری آنیسٹ. یا کیریئر میں جو بھی بندہ آپ دیکھیں کوئی سائنٹسٹ ہو تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ بس میں نے اتنا سیکھ لیا. وہ تشنے کی جو ہے نا وہی آپ کو عروج تک لے کے جاتی ہے. اور نیہا کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہے, کوشش کرتی ہے کہ ہر کردار میں وہ جان ڈالے اور کوشش کرے کہ اس کو اچھا کرے. مجھے تھوڑا سا اس کو جو اس کے کچھ ڈرامے دیکھنے کو ملے ہیں, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے اگر ان کے کچھ ایسے کلپس ہو تو مجھے میرے ساتھ شیئر بھی کریں. نیہا وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اور بہت ساری باتیں کریں اور بہت ساری باتیں کریں, لیکن تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے. تو کوئی بچہ جو ہے نا بڑا شرارتی ہوتا ہے, کوئی بچہ تھوڑا سوبر ہوتا ہے. آپ کے اندر کا جو بچہ ہے وہ کیسا ہے؟ یہ میری امی جب دیکھیں گی نا اور ان کی آپ سے ملاقات ہوگی تو وہ آپ کو بہت میری پوری لسٹیں بتائیں گی. مجھے امی کہا کرتی ہیں کہ میرے جو 4 بیٹے ہیں نا انہوں نے مجھے یہاں پوزے پہ نہیں لایا, تو نے مجھے پوزے پہ لایا. دیٹ مینس بہت زیادہ شرارتی والا. اب جا کر مجھے بہت زیادہ سینس ہوا ہے کہ آئی شوڈ بی ان مائی لمٹس. ہاں میں لمٹس میں ہوتی ہوں, میں بلو دا بیلٹ کوئی بھی مستی شرارت نہیں کرتی, لیکن میں بہت زیادہ شرارتی ہوں, یقین کریں بہت زیادہ شرارتی ہوں. اور وہ بچہ مجھ میں اب آج تک ہے. مطلب اب مزے کی بات بتاؤں کہ میں خود ایک ماں ہوں اور لگتی نہیں ہوں, میں لگتی نہیں ہوں, لیکن میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہ بچہ نہیں مرا. آج بھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح کھیلتی ہوں جیسے میں ہوتی تھی. لائک میں جب بہت چھوٹی تھی تب سے, تو آج تک میں ویسے ہی ہوں. اپنے اندر کا بچہ مرنے دینا بھی نہیں ہے, ورنہ نا بہت پھیکی سی لگتی ہے لائف. کچھ شرارت ایسی ہوتی ہے نا جو یاد رہ جاتی ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ اپنی شرارت شیئر کر لیتا ہوں تو آپ کی شرارت اسی زمین میں شیئر کریں. میں چھوٹا تھا تو اسکول سے آیا تو ابو میرے جو ہے نا وہ آم لے کر آیا تھا, تو میں نے اس کو رول کیا, وہ تھوڑے سے اندر سے پھر وہ ہو جاتے ہیں سافٹ ہو جاتے ہیں. پھر میں نے ایک اسٹرا لی, وہ سارا اس سے میں نے کھینچ کے نکال لیا, پھر اس کے اندر پھونک ماری اور اس کو فریج میں ویسے ہی رکھ دیا. جب امی جب آئی تو انہوں نے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ابو فروٹ لائے تو ہمیں بھی دے دو. اور امی جس کو بھی ہاتھ لگائے جس کر کے وہ جو ہے نا اس میں سے ہوا نکل جائے. اب یہ ایسی شرارت تھی کہ ان کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہٹے کٹے آم جو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی ایسی شرارت آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کہ ٹیوشنس کا ٹائم ہوتا تھا اور میں اور میرا چھوٹا بھائی یاسر ہم لوگ ٹیوشنس کے لیے جاتے تھے, اور میں چونکہ تھی شرارتی, بہت زیادہ شرارتی تھی, تو میں نے اسی ٹائم میرا کچھ ٹوٹ گیا تھا, کوئی ٹوائے ٹوٹ گیا تھا, تو میرے پاس سیلفی تھی, تو وہ میں نے لوگوں کی بیلز میں ڈال کے اس کو سٹک کر کے, اور سارے گھروں کی بیل, اسٹریٹ میں سارے گھروں کی بیلز بج رہی ہیں, اور وہ تب تک نہیں بند ہو سکتی جب تک وہ اپنا مین سوئچ آف نہیں کریں گے. اور اس بات کا دکھ مجھے آج تک ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس دن میں نے تنگ کیا تھا. کین یو امیجن, لائک ابھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ان کو یہ بات یاد آ رہی ہے تو معاف کر دو مجھے. ہم بھی چاہ رہے کہ وقت ختم نہ ہو, آپ کی ہنسی بھری باتیں سنتے رہے, لیکن پروگرام جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہم کو اینڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے دیکھنے والوں کی بھی خواہش ہوگی, میرے سننے والوں کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ پھر آئے, بار بار آئے,
کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کا یوں سمجھے میں کا ہی ہے, بالکل ایسا تو ہی. یہ ہے کہ آپ نے آنا ہی ہے, اور انشاءاللہ اور ساری باتیں کریں گے. جاتے جاتے خوبصورت سے الفاظ کے ساتھ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا کہیں گے؟ میرا زیادہ انتظار نہیں کرنا آپ لوگوں نے, میں آپ سے بہت جلدی ملوں گی اور یہ میرا وعدہ ہے. اور جیسے مجھے آگے کیریئر میں آگے بڑھنے کا بہت سارے موقع ملے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک گولڈ اسپون بیبی بن کے آئی ہوں تو میرے لیے آسانی ہوگی اور آپ کے لیے نہیں ہوگی. آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسانیاں ہیں. ایک سٹیپ وہ جو مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا, وہی ایک سٹیپ ہے جو مشکل لگ رہا ہے, ادروائز بہت آسانیاں ہیں. جو اپنی خواہشات ہیں وہ پورا کریں, اور بیسٹ آف لک. آپ نے بہت خوبصورت باتیں سنی نیہا خان کی, اور نیہا جو ہے آپ ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی پروجیکٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. جاتے جاتے میں ایک ہی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو, اور یقین مانیے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا. اسی کے ساتھ محمد جمیل بشر اس پروگرام کا میزبان اور ہماری مہمان نیہا خان آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.